إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل، مسلسل، موسلادھار ہو، اور اس کی یک بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غم نہ کرو، مرض زائل ہو جائے گا۔ غم نہ کرو، مصیبت ختم ہو جائے گی۔ غم نہ کرو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ غم نہ کرو، قرض ادا ہو جائے گا۔ غم نہ کرو، قیدی آزاد ہو جائیں گے۔ غم نہ کرو، غائب لوٹ آئے گا۔ غم نہ کرو، گناہ گار توبہ کر لیں گے۔ غم نہ کرو، محتاج مالدار ہو جائیں گے۔ غم نہ کرو، آسمان سے کالے بادل چھٹ جائیں گے۔ غم نہ کرو، تاریک رات روشن ہو جائے گی۔ غم نہ کرو، تیز و تند ہوا رک جائے گی۔ غم نہ کرو، طوفان تھم جائے گا۔ غم نہ کرو، مصائب دور ہو جائیں گے۔ غم نہ کرو، ورلڈ وار رک جائے گی۔ غم نہ کرو، ورلڈ وار اگر ہوئی تو بھی ختم ہو جائے گی۔ غم نہ کرو، کورونا نہیں آئے گا۔ غم نہ کرو، اگر کورونا آیا بھی تو چلا جائے گا۔ غم نہ کرو، لاک ڈاؤن نہیں لگے گا۔ غم نہ کرو، اگر لاک ڈاؤن لگ گیا تو بھی کھل جائے گا۔ غم نہ کرو، خوشحالی کے دن لوٹ آئیں گے۔ غم نہ کرو، مستقبل تابناک روشن ہو جائے گا۔ محترم حاضرین،
सूरज के शोलों को घना साया रोक देता है, शदीद गर्मी में साफ और ठंडा पानी आराम देता है, भूख की शिद्दत को गर्म रोटी दूर कर देती है और शदीद थकान को मीठी नींद ख़त्म कर देती है, बीमारी की अजियत को आफियत की लज्जत दूर कर देती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम थोड़ा सा सब्र करें, ज़रूरत इस बात की है कि हम थोड़ा सा इंतज़ार करें, ज़रूरत इस बात की है कि हम घबराएं नहीं। क़ज़ा व क़द्र के सामने, तकदीर के आगे तमाम हुक्मा, तमाम हुक्मरां, तमाम डॉक्टर, तमाम शौरा, तमाम अमरा सब हैरान और परेशान हैं कि कोई तदबीर नज़र नहीं आती। मोहतरम हाज़रीन, सूरज के शोलों को घने साए रोक देते हैं। सूरज के शोले क्या हैं? यही ज़िंदगी की मेहनत, मशक्क़त, आजमाइश, तकलीफ़ें, मुसीबतें हैं। और ये घना साया क्या है? ये घना साया कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी के वो 12 उसूल हैं कि जिन पर अमल करके हम कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी जी सकते हैं, गुजार सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा उन्वान चल रहा था कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी के 12 उसूल, और उनमें से 10 उसूल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बयान किए जा चुके थे और आज 11वां उसूल अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया जाएगा, और वो है तौबा व इस्तिग़फ़ार। कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी का 11वां उसूल, ये 11वां उसूल नहीं है, यहाँ तरतीब के हिसाब से 11वां उसूल है। जो यहाँ खुतबे में तरतीब आई है उसके हिसाब से 11वां उसूल है, वरना इसका नंबर तो पहले आता है कि कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी का 11वां उसूल तौबा व इस्तिग़फ़ार। तौबा इस्तिग़फ़ार की क्या अहमियत है? इंसान पर जो भी मुसीबत आती है, चाहे वो जिस्मानी बीमारी की शक्ल में हो, चाहे वो ज़हनी रूहानी अज़ियत की शक्ल में हो, चाहे वो कारोबारी परेशानी हो, चाहे वो ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों के दुख और सदमे हो, ये तमाम मुसीबतें इंसान पर उसके गुनाहों के सबब आती है, उसके करतूतों के सबब आती है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ु अन कसीर। और तुम पर जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी आती है, वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तुम्हारी बहुत सारी बातों से दरगुजर फरमा देता है। तो मालूम हुआ कि इंसान पर जो भी तकलीफ, दुख, दर्द, मुसीबत, परेशानी आती है, वो उसके अपने करतूत होते हैं। हाँ, आजमाइश भी हो सकती है। तो अब इससे निजात का रास्ता क्या है? इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर तौबा करे, सच्ची माफ़ी मांगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? तौबा करने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है? सच्ची माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है? तो इसके मोहतरम हाज़रीन बेशुमार फ़वाइद हैं जो आज इंशाअल्लाह यहाँ बयान किए जाएंगे। लेकिन इसका जो सबसे पहला फ़ायदा है, अगर ये फ़ायदा ही बयान कर दिया जाए और इस पर ही इक्तिफ़ा कर लिया जाए, तो ये एक ईमान वाले के लिए, एक मोमिन के लिए काफ़ी है। और वो फ़ायदा क्या है कि तौबा करने वाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत फरमाता है। एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे मोहब्बत करता है। लेकिन क्या हम अपना मुहासबा लेकर देखें कि तौबा इस्तिग़फ़ार करने से अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करता है तो ये हमारे लिए काफ़ी है, या कुछ और इसके फ़ायदे जानने की हमें हाजत, ज़रूरत और कोशिश है? तो मालूम होगा कि बहुत कम ही लोग होंगे जो इस फ़ायदे पर इक्तिफ़ा करेंगे, क्योंकि हक़ बात तो ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत नहीं करते। क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत करता है
جب وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی اس کو قدر ہوتی ہے. تو ہم دوسرے فائدے جاننے کی ضرور کوشش کریں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں. تو توبہ استغفار کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غموں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس فائدے کو ہم برابر لیں گے. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کامیاب اور خوشگوار زندگی عطا فرماتا ہے. تو اس فائدے کو ہم ضرور لیں گے اور اس کے لیے توبہ استغفار ضرور کریں گے. آج ایک فیشن چلا رہا ہے، ایک ٹرینڈ چلا آتا ہے، اور وہ کیا کہ بس میری لائف سیٹ ہو، اچھا جاب ہو، اچھا کام دھندہ ہو، بیوی خوبصورت ہو، اچھے بچے ہو، ویل سیٹ میں رہوں، میرا گھر اچھا سا ہو، میری لائف ویل سیٹ ہو. اب اس کے لیے جو بھی تدابیر مجھے کرنا ہے میں شوق سے کروں گا، اور ہم شوق سے کرتے ہیں. لیکن محترم حاضرین، ان سارے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے سے محبت کرتا. اس کے بے شمار فائدے ہیں. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ ہم نے ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا. معلوم ہوا کہ گناہ کرنے سے آدمی اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اور توبہ استغفار کرنے سے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس کا ایک چوتھا فائدہ، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں محترم حاضرین جو انشاءاللہ یہاں بیان کیے جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق توبہ و استغفار سے جوڑیں، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں. سورۃ النوح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے توبہ کرو، استغفار کرو، وہ خوب بخشنے والا ہے. توبہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس کا ایک فائدہ مزید بتایا گیا کہ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا. توبہ استغفار کا چھٹا فائدہ کیا ہے؟ خوب بارش ہونا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں مال اور اولاد سے خوب ترقی دے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور اس میں نہریں جاری کر دے گا. تو توبہ استغفار کا یہ 7واں 8واں 9واں فائدہ یہ ہے. اور ایک فائدہ جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ رب العالمین اس حال میں تمہیں عذاب نہیں دے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ تمہیں اس حال میں عذاب دے گا کہ تم حالت استغفار میں ہو. تو جو قوم حالت استغفار میں ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ ہوتی ہے. یونس علیہ السلام جب اپنی قوم میں موجود نہیں تھے تو وہ قوم اللہ کے عذاب سے اسی لیے بچی تھی کہ وہ حالت استغفار میں تھی. آج اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی بھیجی ہوئی، ان کی پہنچائی ہوئی تعلیمات کتاب و سنت تو ہمارے درمیان ہے. تو یقیناً کتاب و سنت پر عمل کرنے سے انسان اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. تو توبہ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں محترم حاضرین. توبہ استغفار سے بند تالے کھل جاتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ مجھ پر بند ہو جاتا، جب کوئی مصیبت میرے سامنے اگر کھڑی ہو جاتی، میں اللہ رب العالمین سے 1000 بار استغفار کرتا تو اللہ رب العالمین میرے اس معاملے کو کھول دیتا. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ان پر آئی تو انہوں نے اپنا تعلق کس سے جوڑا؟ توبہ و استغفار سے. ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دن بھر میں کتنی بار استغفار کرتے ہیں.
کتنی بار توبہ کرتے ہیں؟ دل سے یقین کے ساتھ. زبانی طور پہ تو ہم ساری نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں خوب دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن یقین اور دل کے ساتھ کہ میں اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک قاعدہ یاد رکھیے، آرام پسند زندگی کے لیے، آرام پسند زندگی کے اسباب میں سے ایک سبب استغفار اور توبہ ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی آرام کے ساتھ گزرے، انہیں اپنا تعلق توبہ و استغفار سے جوڑ کر رکھنا چاہیے. ہم آرام کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں جمع کرتے ہیں، کیا کیا کوششیں کرتے ہیں؟ بہترین گھر ہو، آرام دائک بستر ہو، نرم نازک کرسیاں ہو، بہترین آرام دائک سواری ہو، اور بھی بہت کچھ. لیکن آرام دائک زندگی کے لیے ایک اصول، ایک سبب توبہ و استغفار ہے. بہت سی مصیبتیں فائدہ مند ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین اپنے بندے کے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، حتیٰ کہ معصیت بھی، گناہ بھی. بہت بڑی بات ہے محترم حاضرین. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے. بندے کے حق میں اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ خیر ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا معصیت بھی، گناہ بھی؟ آپ نے کہا ہاں، بشرطے کہ اس گناہ کے ساتھ توبہ ہو، بشرطے کہ اس گناہ کے ساتھ استغفار ہو، بشرطے کہ اس گناہ کے ساتھ عاجزی و انکساری ہو، بشرطے کہ اس گناہ کے ساتھ آدمی نادم ہو، افسوس کرے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. تو یہ گناہ بھی اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر ہی خیر ہوگا. امام ابو حاتم رحمہ اللہ علیہ خوشی اور مسرت کے دنوں کا، غمی اور دکھ کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چند دن تھے خوشی اور مسرت والے جو گزر گئے، بہت مختصر سے تھے. پھر اس کے بعد آئے ایام ہجر، بڑے دراز، ایک دن ایک سال کے برابر، لیکن وہ بھی گزر گئے. ایسے گزر گئے جیسے کوئی خواب ہو، ایسے گزر گئے جیسے کوئی افسانہ ہو. بات نہیں سمجھ میں آئی تو پھر سمجھا دیتا ہوں کہ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے محترم حاضرین تو ہمارے اسلاف کی سیرت میں آپ یہ بات پائیں گے کہ وہ مصیبتوں اور تکلیفوں کو ویلکم کیا کرتے تھے، اس کا استقبال کیا کرتے تھے، اس کو خوش آمدید کہا کرتے تھے. ہم دکھ دکھ تکلیف کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی رمضان آ رہے ہیں سر پہ. میں نے ایک خان صاحب کو دیکھا میرے دیکھے میں کہ جب رمضان قریب آتا تھا ان کا اسٹاف چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا کرتا تھا کہ رمضان میں ان کے پاس کام نہیں کرنا. کیوں؟ حالت روزے میں ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا اور روزہ انہیں عبادت نہیں بلکہ مصیبت لگتا تھا. تو وہ اپنے اسٹاف پر اتنا ظلم، اتنا ٹارچر کرتے تھے کہ اسٹاف رمضان سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی بہانے سے، کوئی نہ کوئی ہیلے سے چھٹی لے لیا کرتا تھا. اور یہ میرا خود کا دیکھا ہوا. اور ایک ہمارے اسلاف تھے کہ بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی پریشانیاں ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس کا استقبال ایسے کیا، انہوں نے اس کو ایسے ویلکم کیا جیسے وہ پانی کی بوندیں ہو، جیسے وہ شبنم کے قطرے ہوں. سر فہرست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے محترم حاضرین کہ ابھی آپ ہجرت کر کے نکلے ہیں، غار میں ہیں. غور کریں اس واقعے پر. اپنے ساتھی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ فرما رہے ہیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. آپ دیکھیے ذرا کیفیت. یہ واقعہ بولنے اور سنانے میں بڑا آسان ہے، لیکن ایسے واقعات کی ایک جھلک بھی ہم پر گزر جائے تو ہمارے طوطے اڑ جائیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکالا گیا، ان کے شہر سے نکالا گیا، ان کے اہل و عیال سے دور کیا گیا، اور اس پر جان کا خطرہ بھی، دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم سے چھن جائے ہماری حالت پتلی ہو جاتی ہے، ہمارے چہرے کے ہاؤ بھاؤ چینج ہو جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ سے سب کچھ چھین لیا گیا اور اس پر دشمن جان لینے کے پیچھے پڑا ہے، پھر بھی اپنے ساتھی سے کیا کہتے ہیں؟ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہیں کیسر و کسرا کے کنگنوں اور تاجوں کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، گھر بار، بیوی بچے، اسباب، مال، دولت، عبادت خانے، سب کچھ ہے۔ ذرا سی تکلیف آتی ہے ہم ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں، بھائی اتنا تو ریئیکٹ کا پیسہ ہی نہیں ملا جتنا آپ کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف تھی، راستے سے گاڑی جا رہی تھی، تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا مان لو کوئی بچہ مر گیا، ہم دیکھتے ہیں ٹی ویوں پہ اتنا بڑا فساد ہو جاتا ہے، گاڑیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، پورے ایریے بند ہو جاتے ہیں، کرفیو لگ جاتے ہیں۔ یہ آج انسانوں کا حال ہے۔ اور ایک ہمارے اسلاف تھے جو مصیبت کو ویلکم کہتے تھے۔ بدر کا موقع دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آ گئے، زرہ پہن لی، ساتھیوں سے کیا کہا؟ گھبراؤ نہیں، بھاگ جائیں گے، حق آ گیا باطل بھاگ جائے گا۔ جبکہ ایک چھوٹی سی جماعت کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر تھا جو ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، پھر بھی کیا جملے ادا کر رہے ہیں؟ گھبراؤ نہیں، باطل ہے بھاگ جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے محترم حاضرین کہ ہم میں بھی وہ سیرت کے کردار آنا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ جنگ احد کے ٹائم پہ دیکھیے کہ آپ کو شدید زخمی کیا گیا اور اس پر آپ کے قتل کی افواہ اڑا دی گئی، اور زخمی بھی ایسا محترم حاضرین، اور ہم کو لگ جائے نا ہم تو اٹھیں گے ہی نہیں۔ آپ نے فوراً صحابہ کو جمع کیا، کہا آؤ میرے پیچھے کھڑے رہو، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں۔ آج ہم پر تکلیف، مصیبت، پریشانی، بیماری آتی ہے، سب سے پہلے اگر کوئی چیز کم ہوتی ہے تو نماز کم ہوتی ہے، اور تکلیف تو جانے دیجئے، ہم تو آرام کے لیے نماز چھوڑ دیتے، کون اٹھے گا فجر میں نیند خراب کرے گا، آرام کے لیے چھوڑ دیتے۔ ہمارے ہاسپٹل جا کے دیکھیے، میں نے دیکھا ہوں ہاسپٹل میں جتنے دن رہا، جتنے مسلمانوں کو دیکھا، وہ سارے کام کرتے تھے نماز چھوڑ کر۔ ان پر تکلیف آ گئی تو سب سے پہلے کیا چیز جاری ہے؟ نماز۔ تو استغفار کی یہ فضیلت، یہ برکت ہے کہ انسان ایسے کردار کا حامل بن جاتا ہے کہ تاریخ انسانیت اگر اسے سنتی ہے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتی ہے۔ قیس بن عاصم یہ عرب کے بہت حلیم شخص تھے، یہ ایک واقعہ سنا رہے ہیں، ایک محفل میں بیٹھے ہیں، ایک قصہ سنا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہتا ہے ایک شخص نے ابھی ابھی آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ ایک باپ کے لیے یہ خبر کتنی بڑی ہوگی، ابھی ابھی آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ کہا اچھا جاؤ اسے غسل دو، کفن کی تیاری کرو، اور نماز کا وقت ہو تو مجھے بتانا۔ نہ انہوں نے محفل ختم کی، نہ قصہ روکا، جب تک اپنی بات پوری نہیں ہونے دی۔ تو توبہ استغفار سے شخصیت میں وہ بردباری، وہ حلم آتا ہے کہ جسے ڈھونڈنے کے لیے پوری انسانیت پریشان ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ان کے ساتھیوں کو دیکھیے کہ شہادت قریب ہے، سکرات کا عالم لگا ہوا ہے۔ ایک شخص پانی لے کر آیا کہ پانی پی لیجئے، آپ نے کہا نہیں میرے بھائی کو پلاؤ۔ دوسرے صحابی کے بارے میں، دوسرے صحابی کے پاس گئے، انہوں نے کہا میرے بھائی کو پلاؤ۔ تیسرے صحابی کے پاس گئے، انہوں نے کہا میرے بھائی کو پلاؤ۔ سب کا سکرات کے عالم میں یہ حال تھا کہ پانی ایک دوسرے تیسرے چوتھے کو بڑھاتے رہے۔ محترم حاضرین، سب کی جانیں نکل گئی، کسی نے پانی نہیں پیا۔ یہ توبہ استغفار کی فضیلت ہے کہ وہ حالت سکرات میں بھی بات کرتے تھے۔ آج ہمارے وہاں سکرات کا عالم ہوتا ہے، مریض کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، وہ ایسا بے سدھ ہو جاتا ہے،
اس کو ہلاؤ بھی تو کچھ بولتا نہیں. یہ توبہ و استغفار کی فضیلتیں ہیں محترم حاضرین، جس کی وجہ سے آج ہم غموں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اگر اس توبہ استغفار کو ہم نے اختیار کیا ہوتا محترم حاضرین، تو ہم بھی وہی اسلاف کی کامیاب اور خوشگوار زندگی کی طرح زندگی جی رہے ہوتے جو ہمارے اسلاف نے جی تھی. تو توبہ استغفار کی بے شمار فضیلتیں ہیں محترم حاضرین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ استغفار کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. محترم حاضرین، توبہ و استغفار کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے اہم ایک اصول، اور وہ اصول اس لیے کہ آج معاشرے کا اگر حال آپ دیکھیں گے اور اس اصول کے سمجھنے کے بعد دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو افسوس ہوگا کہ آج امت مسلمہ کس راہ پر جا رہی ہے، انسانیت کس راہ پر جا رہی ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر، یہ جملہ آپ نے سنے ہوں، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے آگے اللہ رب العالمین کا ذکر مثل جنت ہے. جو اس میں داخل نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج بہت سارے ٹی وی پہ سیریل چلتے ہیں دل بہلانے کے، انٹرٹینمنٹ کے. ایک سیریل چلتا ہے ٹی وی کا، اس کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو کینسر پیشنٹ بھی اگر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. آج ہم نے توحید کے لیے کیا محنتیں کی ہے کہ ایک کفار ایسی چیزوں سے خوش ہو رہا ہے محترم حاضرین جو لعنت کی مستحق ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسے شخص پر لعنت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، جھوٹے جھوٹے لطیفے، جھوٹے جھوٹے جوکس، جھوٹے جھوٹے پرینک، جھوٹی جھوٹی کہانیوں پر آج انسان ہنس رہا ہے اور اطمینان حاصل کر رہا ہے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اس سے وہ محروم ہے. اللہ کا ذکر مثل جنت ہے، جو اس میں داخل نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جمعہ کے حال دیکھ لیجیے آپ. امت مسلمہ کی ایک بڑی اکثریت مسجد کے باہر کھڑی ہوتی ہے، اس کے کانوں میں خطبے کی آواز جا رہی ہوتی ہے. ہاں، ابھی عالم صاحب مفتی صاحب خطبہ دے رہے ہیں، ابھی تو بیان چل رہا ہے. جب یہ بیان ختم ہو جائے گا، عربی خطبہ شروع ہوگا، تب مسجد میں داخل ہوں گے اور کرتے ہیں. اینڈ ٹائم پہ نماز کے وقت جاتے ہیں. کیوں؟ انہیں یہ قاعدہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین کا ذکر مثل جنت ہے، جو اس میں داخل نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے محترم حاضرین کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جوڑیں. اور کیسے ذکر سے جوڑیں؟ دلی طور پر. ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دل کے ساتھ نہیں، دلی طور پر توبہ استغفار نہیں کرتے. جس دن ہمارے میں وہ خوبی پیدا ہو گئی کہ ہم دلی طور پر توبہ کریں گے، اگر ہمارے گناہ آسمان کو بھی چھو رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے گا
اور صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ ان گناہوں کو، ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو توبہ کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی جان لیجئے کہ توبہ کرنا واجب ہے، توبہ کرنا فرض ہے، توبہ واجب ہے، فرض ہے۔ اپنے دماغ میں یہ چیز کو بٹھا لیجئے، یہ نہیں کہ بس توبہ کرنا ایک ذکر ہے۔ ایک مسلمان، ایک انسان، ایک ایمان والے پر توبہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ گناہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل امر نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانی فطرت ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے، کل ابن آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، توبہ کرنے میں جلدی کرے۔ توبہ کے تعلق سے چند چیزیں جاننا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم کہ ہم اگر اس کو جانتے ہوئے عمل کریں گے انشاءاللہ تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور ہمارا خاتمہ بالخیر بھی ہوگا۔ توبہ کے تعلق سے جو غلطی ہوتی ہے محترم حاضرین، وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم گناہوں پر جمے رہتے ہیں، ہم توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، 7 قسم کے گناہوں میں پھنساتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ہمیں کفر و شرک میں پھنساتا ہے، اگر اس سے بچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر وہ بدعت میں پھنساتا ہے، اگر اس سے بچ گئے تو کبیرہ گناہوں میں پھنساتا ہے، اگر اس سے بچ گئے تو وہ صغیرہ گناہوں میں پھنساتا ہے، اگر اس سے بچ گئے تو وہ افضل عمل کو چھوڑ کر غیر افضل عمل میں لگا دیتا ہے، اگر اس سے بچ گئے تو وہ فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح یعنی نفل، سنت، فرض، واجب کو چھوڑ کر مباح کاموں میں لگا دیتا ہے، اور اگر اس سے بچ گئے تو شیطان اپنے چیلوں کو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا شیاطین میں سے ہو، ان کو پیچھے لگا دیتا ہے۔ امت مسلمہ کی آپ پوری حالت دیکھ لیجئے، یہ جتنے لوگ کونڈے کرتے ہیں، پھول فاتحہ کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے بھائی یہ کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، واجب ہے، تو کیا کہیں گے؟ مباح ہے۔ کرو تو کوئی ثواب نہیں، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ امت مسلمہ کی بڑی اکثریت ایسے کام میں لگی ہے جس کے کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایسے عقل مند بھی دنیا میں ہیں کہ وہ محنتیں کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں اور ان کو فائدہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو دن بھر محنت یہ سوچ کے کرے کہ سیٹ رات میں مجھ کو پگار نہیں دے گا تو وہ کرے گا کام، اور کرے گا کتنے دن کرے گا؟ امت مسلمہ کی ایک بڑی اکثریت ان چیزوں کو مباح سمجھ کر کر رہی ہے، بڑے ہی افسوس کا مقام۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں محترم حاضرین، لیکن اس میں جس چیز کی طرف نظر دوڑانا چاہتا ہوں آپ کی وہ یہ کہ کبیرہ گناہوں میں پھنساتا ہے اور صغیرہ گناہوں میں پھنساتا ہے۔ اب ہم میں جو لوگ کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہیں اور وہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو کبیرہ نہیں کرتے، ہم تو صغیرہ کرتے ہیں اور صغیرہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو میں تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتے۔ وہ یہ قاعدہ یاد رکھیں، وہ یہ اصول یاد رکھیں کہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ وہ کب بنتے ہیں؟ جب صغیرہ گناہوں پر آدمی جم جائے، انہیں بار بار انجام دے، ان گناہوں کو اعلانیہ کرے، ان کو بہت معمولی سمجھے، ان کے کرنے پر وہ فخر محسوس کرے۔ تو ایسی حالت میں جو انسان معمولی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے وہاں نعمتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین
اپنے گناہگار بندوں سے جو توبہ کرتا ہے محبت کرتا ہے. تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں نکلتا، جب تک جان آ کر نرلے میں نہیں اٹک جاتی، تب تک اللہ رب العالمین گناہ معاف کر دیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے. اگرچہ بندے کے گناہ آسمان کو چھو رہے ہوں. تو توبہ کے تعلق سے چند چیزوں کو جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ ہم بھی دن میں 100 بار نہیں 1000 بار استغفار کریں. اور ہم کرتے ہیں محترم حاضرین. ہم اگر ہماری نمازوں کو دیکھ لیں، ہماری عبادتوں کو دیکھ لیں، ہم اس میں وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں جو توبہ و استغفار کے لیے ہے، لیکن دل سے نہیں کرتے. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. میرے خیال سے یہ دعا بہت کم لوگ پڑھتے ہوں. نیت باندھنے کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے صحیح اور سب سے جامع دعا جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق و مغرب میں ہے. میرے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے دھو دیا جاتا ہے، اور میرے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے برف سے، پانی سے، اولے سے. یہ اتنی جامع دعا ہے جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کی اکثریت سب سے چھوٹی ایک لائن کی دعا پڑھتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ دعا نہیں پڑھ سکتے، لیکن بتانے کا جو مقصد ہے کہ اگر ہم دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیں گے تو ہم نماز میں اس دعا کا اہتمام کریں. اور جب ہم اس دعا کے ساتھ اس کا اہتمام کریں گے محترم حاضرین، تو کیا ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع رہے گا کہ نہیں؟ ہم توبہ استغفار کریں گے تو کیا ہماری اس توبہ استغفار کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا کہ نہیں؟ اور جب اللہ رب العالمین توبہ استغفار کرنے والے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اس کے دکھ درد تکلیف مصیبت پریشانی کو ختم کرتا ہے، اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے، اس کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اسے مال اولاد ترقی کامیابی سب کچھ دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں. ہمارے اسلاف اپنی زبانوں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر وارد کیا کرتے تھے. ایک واقعہ ملتا ہے، اس واقعے کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. اس کی سند کا تو مجھے علم نہیں، لیکن واقعہ ایسا ہے کہ جسے توبہ کی فضیلت میں بیان کیا جائے تو سننے کے بعد ایک آدمی ضرور توبہ کر لے، اگر وہ ایمان نہیں رکھتا ہوگا تب بھی. ایک اہل علم کا واقعہ ہے، بہت عبادت گزار تھے، راستے سے سفر کر رہے تھے تو اس راستے پر ایک فاحشہ عورت، ایک بدکار عورت لوگوں کے ایمان خراب کرنے کے لیے رقص کیا کرتی تھی. وہ ساری حرکتیں کیا کرتی تھی جس سے وہ ان کا ایمان سلب کر لے، یہاں تک کہ وہ ان سے جسمانی تعلقات بھی بنا لیا کرتی. بہت حسین و جمیل تھی. یہ متقی شخص، پرہیزگار شخص جب اس راستے سے گزرا، اس نے اس کا رقص دیکھا، اس کی نظر اس پہ پڑی. پہلی نظر پڑتے کے ساتھ ہی ان کا اس پہ دل آ گیا، لیکن تھے متقی پرہیزگار. اس نے ان کو حرام کام کی طرف بلایا، انہوں نے نہ کہہ دیا، کہا نہیں اگر کچھ کرنا ہے تو تم مجھ سے نکاح کر لے. ان کے دل کو اتنا بھا گئی. اب چونکہ وہ تو فاحشہ تھی، بدکار تھی، اسے نکاح سے کیا مطلب، اس نے صاف منع کر دیا. اب چونکہ یہ دل لگا بیٹھے تھے، اس کی یاد میں گھلتے تھے، گھر آئے اتنا یاد کیے کہ ان کی روح پرواز کر گئی، فوت ہو گئے اس کی یاد میں. کوئی نئی بات نہیں، ہم نے بہت سارے واقعات عشق و محبت کے سنے ہیں، لیلا مجنو ہیر رانجھا، تو اہل علم کے بھی سن لیجئے جس میں ایمان تر و تازہ ہوتا ہے. اب کچھ دنوں بعد اس عورت کو ہدایت مل گئی، وہ ایمان والی ہو گئی. اس کے دل میں خیال آیا اسی نیک شخص کے تعلق سے کہ یہی وہ نیک بندہ تھا جو ایسے حالات میں کوئی حرام یا گناہ کا کام میرے ساتھ نہیں کیا. اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا تو سنت والا نکاح. وہ ان کی تلاش میں لگ گئی، ڈھونڈتے ان کے گھر پہنچی.
उस शख्स का भाई उसे घर पे मिला, कहा वो कहाँ है? तो बोला वो तो फौत हो गए। बोला क्यों? बोला एक औरत थी जिसकी याद में वो अपने को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी जान दे बैठे। उस औरत ने कहा कि मैं वही औरत हूं जिसे वो याद किया करते थे। तो कहा आप यहां क्यों आई हैं? तो क्या मैं तौबा करने आई, इस्तिग़फ़ार करने आई हूं। बोला ये कौन सा तरीका है? तो बोले तरीका ये है कि अब तुम्हारा भाई तो इंतकाल कर गया, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। मैं उससे निकाह नहीं कर पाई, लेकिन मैं तौबा करने के लिए, इस्तिग़फ़ार करने के लिए उसके भाई से ना तुमसे तो निकाह कर सकती हूँ, हलाल काम कर सकती हूँ, जिंदगी नेक गुजार सकती हूँ। चुनाचे उन्होंने उससे निकाह कर लिया। अहले इल्म लिखते हैं कि बनी इसराइल के ज्यादातर अंबिया इसी औरत की नस्ल से थे। कितनी बड़ी फजीलत है मोहतरम हाजरीन तौबा व इस्तिग़फ़ार की, जो हमने अहादीस में भी पढ़ी है, जो आपने बारहा सुना होगा कि एक शख्स बनी इसराइल में था जिसने 60 साल जिना किया। वो जिना के लिए मशहूर था। चुनाचे इतनी उम्र में भी उसने एक औरत खरीदा, अपने घर पर लाया और उससे जिना करना चाहा, लेकिन वो औरत अल्लाह से डरती थी। उसके चेहरे पर जो शर्म, जो हया, जो चीज़ खौफ देखा, उसने पूछा क्या चीज़ तुझे डरा रही है? कहा अल्लाह ताला का खौफ मुझे डरा रहा है। उसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल आया कि मैं 60 साल से जिना कर रहा हूँ, मुझे कभी अल्लाह का खौफ नहीं आया। इस औरत को देखो, जबकि उस दौर के हिसाब से वो लीगल काम था, खरीद के बाजार से लाते थे, वो लीगल था, फिर भी वो अल्लाह से डरी। सिर्फ इसके दिल में इतना ख्याल आया अब मैं ये काम नहीं करूंगा, जा तू आज़ाद है। उसी दिन उस शख्स का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ मोहतरम हाजरीन, पूरा एरिया, पूरा गांव, पूरा इलाका ये देखने के लिए उसके घर की तरफ आया कि आज देखते हैं कि इस बदकार के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या मामला किया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को भेजा और कहा इसके घर पे तख्ती लगा दो कि ये जन्नती है। तो तौबा व इस्तिग़फ़ार की यह फजीलत है मोहतरम हाजरीन। तो मैं अपनी बात इस कायदे के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम सब इस दुनिया में इम्तिहान के लिए, हम सब नेक हो या बद, अमीर हो या गरीब, सब का इम्तिहान हो रहा है। हर वक्त, हर हाल, हर जगह, हर वक्त, हर हाल, हर जगह हम इम्तिहान में हैं। बस गलती हम ये कर रहे हैं कि हम इस बात को समझ नहीं रहे कि हम हालत इम्तिहान में हैं। हम क्या समझते हैं? हम हालत रिजल्ट में हैं। हालत इम्तिहान में जो होगा वो रात में तहज्जुद में सोया होगा, फजर में सोता रहा होगा? नहीं, हालत इम्तिहान वाला रात रात भर पड़ता है और रात में थोड़ी देर उसकी झपकी भी लग जाएगी तो फौरन सुबह उठ के फिर पढ़ाई शुरू कर देता है। नहीं, एग्जाम होने वाला है, रिजल्ट अभी बाकी है। तो हम हालत इम्तिहान में हैं। अल्लाह ताला का कोई कितना ही महबूब हो, अल्लाह ताला का कोई कितना ही करीब हो, अल्लाह ताला से कोई कितनी ही दुआएं करता हो, कोई भी मुश्किलात और परेशानी से महफूज नहीं है, छुटकारा नहीं है। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर जगह, हर हाल में रखे तो उसकी पनाह में रखे और कभी भी उसकी नेमत रहमत से हमें नाउम्मीद और मायूस ना होने दे और हमें हमेशा इस्तिग़फ़ार करने की नेक तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an Allahu Akbar, Allahu Akbar.